بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز ٹیوب یوٹیوب چینل کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، پیاز ہمارے گھروں میں روزمرہ استعمال ہونے والی غذا ہے، کیونکہ ہماری کوئی بھی ڈش ہو وہ پیاز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس میں پیاز کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا استعمال ہم سالن میں تو کرتے ہیں، لیکن اسی پیاز سے مختلف بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ پیاز میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بیماری کے علاج کے لیے آپ نے پیاز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیاز کے چند حیرت انگیز فوائد اور اس کے استعمال بتائیں گے کہ کیسے آپ پیاز کی مدد سے اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسے سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، پیاز کے فوائد بتانے سے پہلے آپ کو پیاز سے جڑا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ حکیم اجمل خان کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر میں شدید آدھے سر کا درد تھا۔ انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی ناک کو ایک جانب سے بند کرتا تو درد بند ہو جاتا، اور جب وہ ہاتھ ہٹاتا تو پھر شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ انتہائی اذیت کا شکار تھا اور علاج کروا کر تھک گیا تھا، لہٰذا تنگ آ کر اس نے حکیم صاحب سے رجوع کیا۔ حکیم صاحب نے اس شخص کے حوالے بہت ساری پیاز کر دی اور کہا کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اسے کاٹو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ آدھے گھنٹے بعد حکیم صاحب کمرے میں آئے اور اس کے ناک میں سے ایک آلے کی مدد سے ایک لمبا سا بال نکال کر کہا کہ جاؤ تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ اس نے پوچھا یہ کیا تھا؟ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ وہ بال تھا جس کی وجہ سے تمہارے سر میں درد ہوتا تھا۔ جب تم سانس لیتے تھے تو ہوا کے باعث ہی بال ہلتا تھا اور تمہارے سر کے درد کا سبب بنتا تھا، اور جب تم ناک بند کرتے تھے تو یہ ہلنا بند کر دیتا تھا اور تم سکون میں آ جاتے تھے۔ ناظرین، انہیں حکیم صاحب نے اس واقعے کے علاوہ بھی کئی چند فوائد بتلائے، جن میں سے ایک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کمپیوٹر یا موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر اور بڑی سکرین والے موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ 2 پیاز کاٹا کریں۔ یہ عمل آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، آج کل موبائل اور کمپیوٹر کا جو استعمال ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے، اور اسی وجہ سے آنکھیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، لہٰذا پیاز کا یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں تاکہ نظر اور آنکھیں محفوظ رہیں۔ ناظرین، غذائی فائدوں کے ساتھ ساتھ پیاز میں طبی فائدے اتنے ہیں کہ ان سب کو اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کے چند خاص فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ پیاز کے فوائد کا اندازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی کسی نئے شہر یا ملک میں جاؤ تو وہاں کی سب سے پہلے جو چیز کھاؤ وہ پیاز کھاؤ، اس سے تم اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیاز میں ایسی خاصیت موجود ہے جو کہ انسان کو مختلف بیماریوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسے سائنسی زبان میں اینٹی آکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیاز کو سلاد کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز اعصاب کو طاقت دیتا ہے، اس میں موجود سیلینیم انسانی مزاج کو درست رکھتا ہے، آپ کو تفرقات، ڈپریشن اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ پیاز میں موجود کرومیم ذیابیطس کے مریضوں کی شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ پیاز میں پائے جانے والا ایک جوہر سلفائڈ خون کو پتلا رکھتا ہے۔ اسی طرح پیاز کولیسٹرول کی مقدار متوازن رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، اور یوں آپ دل کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کا دل صحت مند اور توانا اور متحرک رہتا ہے۔ یاد رہے کہ پیاز استعمال کرنے سے جریان دور ہو جاتا ہے۔ پیاز میں فیول اور فلونائز ہوتا ہے جو آپ کو آنت کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔
40 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو بڑھنے کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے پیاز بہت فائدہ مند ہے۔ پیاز پیشاب آور جراثیم کش بھی ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب بکثرت آتا ہے۔ یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق سفید پیاز ہر قسم کی مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ ہے۔ پیاز کا باقاعدہ استعمال مادہ تولید کی افزائش کر کے جسمانی طاقت اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کی زردی مائل رنگت ختم کر کے اسے سرخی مائل بنا دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز نظام کی اصلاح کرتا ہے، فوڈ پوائزنگ سے بچاتا ہے، قبض اور بواسیر کو کنٹرول کرتا ہے۔ موسم گرما میں پیاز کا استعمال گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے اور لو سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پھیپھڑوں کے افعال کو بہتر کر کے بلغم اور کھانسی اور دمے کے مریضوں کو صحت عطا کرتا ہے۔ امراض چشم کے مریضوں کے لیے پیاز کا استعمال انتہائی مفید ہے، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا ماننا ہے کہ نہار میں 25 گرام پیاز کا پانی پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز میں سلفر بھی پایا جاتا ہے جو بالوں کی افزائش کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ سر کی جوئیں مارنے کے لیے پیاز کے پانی سے لیپ کو بہت مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اگر نکیر بند نہ ہو تو ناک میں 2-3 قطرے پیاز کے پانی ڈالنے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خونی پیچس میں مبتلا مریض کو دہی میں پیاز کا پانی ملا کر کھانے سے فوری افاقہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک پیاز سے سینکڑوں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سرخ پیاز کا مزاج گرم، خشک اور درجہ اول مانا جاتا تھا، لیکن کچھ حکمہ اس کے لیے مزاج کو گرم تر کہتے ہیں، جبکہ سفید پیاز کا مزاج خشک اور سرد ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر ماہرین پیاز کا پاؤڈر استعمال کرنے کا کہتے ہیں اور اس کے فوائد کافی زیادہ ہیں، اس لیے یہاں آپ کو پیاز خشک کر کے پاؤڈر بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ خود اپنے لیے یہ پاؤڈر بنا سکیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیاز کو اوون میں 150 ڈگری پر بھی خشک کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو پیاز خشک کرنے کا قدرتی طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 کلو پیاز میں 340 گرام پاؤڈر حاصل ہو سکتا ہے۔ سفید پیاز کو ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اسٹیم کر لیں۔ اسٹیم کرنے سے پیاز خراب نہیں ہوتا۔ پیاز کو 5 منٹ سے زیادہ اسٹیم نہیں کرنا، ورنہ اس کا فالودہ بن جائے گا۔ سفید پیاز کو ٹکڑوں میں کاٹ کر اسٹیم کرنے کے بعد کسی پرات میں ڈال کر دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پہلے دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلاتے رہیں تاکہ دھوپ اور ہوا سے نمی خشک ہو جائے۔ پیاز کو خشک ہونے میں 5 سے 7 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ جب پیاز خشک ہو جائے تو اس کو گرینڈ کر لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر کو 2 دن تک دھوپ میں رکھ دیں تاکہ نمی بالکل ختم ہو جائے۔ پاؤڈر کو شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ ناظرین، پیاز کے پاؤڈر کے علاوہ آپ پیاز کو اپنے سلاد کا لازمی جز بنا لیں۔ سلاد کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے بڑے فوائد ہیں، جن میں سے چند آپ نے ملاحظہ کیے۔ خود بھی ان بیماریوں کا علاج پیاز کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل راز ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ ہماری آنے والے مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔